اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت قابل تذکرہ ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں بگاڑ مچائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے اس کو وجود بخش کر عدم سے وجود میں لا کر جو نعمت عطا کی اور اس کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی بخشی، اس کا تذکرہ کیا، نیز زمین میں جو کچھ ضروری تھا وہ سب اس کے لیے مہیا فرمایا۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کے سامنے اس کی جو ابتدا ہے اس کی طرف اشارہ ہوا۔ انسان کا سب سے پہلے تذکرہ کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یہاں پر پیش فرمایا ہے۔ اس انسان کے لیے اس عرش و فرش کو وجود بخشا، اس کے محدود زندگی گزارنے کے لیے زمین کو وجود میں لایا، اس کے لیے جنت و جہنم بنائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا جو سب سے پہلے خاکہ پیش کیا، اس کا جو سب سے پہلے منظرنامہ پیش کیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصراً تذکرہ فرمایا۔ وہ کیا ہے، اس حقیر انسان کو اللہ نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا، کس قدر اونچے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس اہتمام سے فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور وہ بھی کس عظیم الفاظ کے ساتھ۔ اس سے انسان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر دیا، زمین پیدا کی اور عرش کو بنایا، فرشتوں کو بنایا جس میں عظیم الشان عظمت والے فرشتے ہیں، ان کو وجود بخشا، لیکن ان کے وجود میں آنے سے پہلے کہیں تذکرہ نہیں فرمایا، اور کس منصب پر اور کس عظیم ذمہ داری پر وہ فائز ہوں گے اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ نہ حاملین عرش کا تذکرہ ہے، نہ ہی اللہ کے عظیم پیغام کو لانے والے جبرائیل و میکائیل کا تذکرہ ہے، اور نہ ہی دیگر مقرب فرشتوں کا کہیں تذکرہ ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے وجود سے پہلے مختلف عظیم مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا، لیکن ان کا کہیں ان کے وجود میں آنے سے پہلے تذکرہ نہیں فرمایا، اور نہ یہ تذکرہ کیا کہ آنے والی مخلوق کس عظیم منصب پر فائز ہوگی۔ لیکن قربان جائیے یہ کہ خلق من ماء مہین، کہ جو ایک حقیر بوند سے جس کو پیدا کیا گیا، افرأیتم ما تمنون، منی کا قطرہ جس کو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس منی کے قطرے سے بنائے جانے والے انسان وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ اس میں اس کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک عظیم عہدے اور منصب سے وہ فائز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرشتوں نے بھی اس کہا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ ایسی مخلوق کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور جو بگاڑ پیدا کرے گی، خون بہائے گی، ایسی مخلوق کو تو اس عظیم منصب پر فائز کر رہا ہے، اس عظیم ذمہ داری سے اس کو ہمکنار کر رہا ہے۔ اور پھر نیاز مندانہ صدق و صفائی کے ساتھ کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک طرف فرشتوں نے ادھر اپنے بے عیب ہونے، خامی و خرابی سے محفوظ ہونے کا تذکرہ کیا، اور دوسری طرف اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اس کی حمد و ثنا میں ہمہ وقت منہمک رہنے کا تذکرہ کر کے گویا اس عظیم منصب کے لیے اگر کوئی موضوع ہو سکتا تھا، اگر کوئی مناسب ہو سکتا تو وہ مخلوق ہو سکتی، ان کا یہ اندیا انہوں نے پیش کیا کہ جو ہر طرح کے خامی خرابی سے جو پاک ہے اور جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہے، وہ مخلوق اس کے زیادہ مناسب ہے۔ یہ اس طرح فرشتوں نے اپنی بات رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان کے اندر باوجود خون خرابی، فساد اور بگاڑ
اور اس سب کے باوجود جو اس کے اندر جو امتیازات ہے، اعلیٰ خوبیاں ہے اور اللہ کے عظیم مقصد کی تکمیل کے عظیم اوصاف اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، اس کے سلسلے میں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرشتوں کے سامنے بات رکھی۔ باقی انسان کا یہ سب سے پہلا وہ منظر نامہ ہے، یا انسان کا وہ سب سے پہلا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کے وجود میں آنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے جس کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا، جس سے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خلیفہ مبالغے کے اندر فاعل اور مفعول دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی صورت میں اس کا معنی جو نائب ہوگا یا پھر جس کی کوئی نیابت کرے، خلیفہ کا معنی مخلوف کے بھی لیے گئے، عربی کے اعتبار سے اس کے اندر گنجائش ملتی ہے۔ روح المعانی میں دیا کہ خلیفہ من یخلف غیرہ و ینوب، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی نیابت کرے اور اس کا نائب ہو۔ قرآن پاک میں لفظ خلیفہ مختلف طریقے سے آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ تمام انسانوں کو مخاطب فرما کے کہا کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے وہ جس نے تم کو نائبین بنایا۔ باقی خلیفہ سے کس کا خلیفہ مراد لیا، کس کا نائب؟ تو خلیفہ کے وزن پر جو کلمہ ہوتا ہے اس کے اندر فاعل اور مفعول دونوں کے معنی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا معنی نائب ہوگا۔ انسان فرشتوں کا نائب ہے، بعض نے جنوں کا نائب بتلایا اور بعض نے یوں کہا کہ یخلف بعضهم بعضا، کہ وہ انسان ایک دوسرے کے نائب اور ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے، کہ خلیفہ یہاں پر مخلوف کے معنی میں ہے کہ بعض اہل تفاسیر نے جیسے روح المعانی میں اور دیگر اور حضرات نے کہا کہ یہاں پر خلیفہ سے مراد ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کی طرف سے جو نیابت کا فریضہ انجام دے۔ یاد رکھے ہر طرح کی ضرورت اور حاجت سے وہ ذات بالاتر ہے، وہ ذات خالق اور مالک ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی معین ہے، اور نہ ہی اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مدبر ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ دوسرے کے تعاون اور دوسرے کی نیابت سے وہ ذات پاک ہے۔ لہٰذا یہاں پر اگر کسی نے خلیفۃ اللہ اگر مراد لیا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یوں لیا گیا کہ اللہ کی ذات تو وہ قادر مطلق ہے، نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو کوئی نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ وہ ان کا کسی طرح کا محتاج ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ عرش بری پر اپنے احکامات نافذ فرماتا ہے اور اپنے فیصلے وہاں سے صادر فرماتا ہے اور کائنات کی تدبیر و تنسیق فرماتا ہے اور اس کے معاملات کو انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حقیر شکل میں اس دھرتی پر، اس زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے عرش بری سے اپنے جیسے قانون اور فیصلے اور اپنے احکامات صادر فرماتا ہے اور اس کو نافذ فرماتا ہے، ایسے یہ انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ فرمائے اور انسانوں کے درمیان عدل انصاف کا عملہ کرے اور ان کے درمیان بھی فیصلے فرمائے۔ تو اس طرح وہ ذات جو مطلق العنان ہے، وہ ذات جو وہاں سے اپنے فیصلے صادر فرماتی ہے، اس کا ایک حقیر شکل میں، ایک ادنا شکل میں یہ انسان زمین پر اس کا رول ادا کرتا ہے، اس کا کردار بجا لاتا ہے، جن انسانوں کے درمیان فیصلہ صادر کرتا ہے، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا ہے، ہم جنس انسانوں کے درمیان جیسے امور کی تدبیر و تنسیق کا کام انجام دیتا ہے۔ اس عظیم لقب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ صراحتاً کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا خلیفہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، یہ اس کا صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے حضرات مفسرین نے یہاں خلیفۃ سے خلیفۃ اللہ مراد لیا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا گیا۔ عظیم منصب کے لیے اللہ نے اس حقیر انسان کو منتخب کیا ہے اور اس کو اس عظیم عہدے پر اس کو فائز کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا عظیم منصب تھا، اتنا عظیم عہدہ تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تاکہ فرشتوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور دوسرے فرشتوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے اس کا بھی وہ بھی سامنے آ جائے۔ ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی وہ سب عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہے اور کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ مشورے کی صورت اختیار فرمائی تاکہ اس طرح مخلوق کے سامنے مشورے کی تعلیم بھی ہو جائے، مشورے کا، تاکہ انسانوں کو مشورے کی تعلیم اور اس کا
اندازہ بھی ہو جائے، اور دوسرے فرشتوں کی جو بات تھی وہ ظاہر کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، لیکن وہ بات عام انسانوں کے سامنے آ کر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے اور جو ہر طرح کے خامی خرابی سے محفوظ ہے، ان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اتنا عظیم منصب لیکن انسان کو فائز کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے اظہار سے خاموش نہیں رہ سکے۔ تو انسان کے سامنے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کتنا عظیم مقام عطا کیا گیا کہ جب تجھ کو یہ مقام دیا جا رہا تھا تو فرشتے جیسی وہ نورانی مخلوق، ہر طرح کے تان و تشنی سے جو اعلیٰ و عرفہ مخلوق ہے، اس وقت اس کا تذکرہ کیا کہ آخر یہ جو مخلوق اس عظیم منصب پر فائز کی جا رہی ہے، یہ اس کے کس طرح لائق اور کس طرح اس کے اہل ہو سکتی ہے جبکہ وہ زمین میں فساد مچاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس عظیم عہدے اور اس عظیم منصب پر فائز کیا، تو یہ انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی تو یہ پوری باتیں ہم انسانوں کے سامنے آئی۔ اگر یہ بات فرشتوں کے سامنے نہ پیش کی جاتی، ان باتوں کا علم ہمیں کس طرح ہو سکتا تھا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ مشورے کی صورت اپنائی، حالانکہ اللہ کی ذات مشورے کے محتاج ہے اور نہ ہی فرشتے ان کے اندر تان و تشنی کی کیفیت ہے، لیکن کیونکہ اس طرح یہ صورت رکھی گئی تاکہ انسان کو بھی اندازہ ہو اور فرشتوں نے کیا کہا اس کا بھی تذکرہ ہو۔ بہرحال یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک بات یاد رکھے، یہاں دوسرے فرشتوں نے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کے سلسلے میں کہا کہ ہم برابر تسبیح کرتے ہیں الحمدللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض تھی اور نہ اپنا استحقاق جتلانے کے لیے تھی، نیاز مندانہ بات اپنے علم اور اپنے بصیرت کی بنیاد پر یہ بات کہی، اور ظاہر کہ یہ علم بھی انہیں اللہ ہی کی طرف سے ملا تھا، جیسے کہ آگے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ فرشتوں کو بھی جو انسان کے فساد اور اس کے بگاڑ کا اندازہ ہوا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ان کو ملا تھا، اللہ ہی کی طرف سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا اور بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو یہ فرشتوں کو الہامی شکل میں یا جس شکل میں بھی بہرحال اللہ ہی کی طرف سے ان کو یہ علم حاصل ہوا تھا، یہ بات بھی یاد رہے۔ دوسرے فرشتوں کے سلسلے میں کہا ملک کی جمع ملائکہ ہے، ملائکہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نورانی مخلوق ہے، لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، کہ نہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات کہتے ہیں اور نہ اس کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی ڈالتے ہیں، یعنی قولی طور پر اور فعلی طور پر ہر طرح کے ناجائز کام اور غلط بات سے وہ محفوظ۔ فرشتوں کی کل 8 قسمیں بتلائی ہے تفسیر کبیر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ حاملین عرش یحمل عرش ربک فوقہم، ایک دوسرے کا کہ جو عرش کے آس پاس گشت لگاتے ہیں کہ ترل ملائکۃ حافین حول العرش، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم فرشتوں کو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھو گے۔ تیسری اونچے درجے کے فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ جو فرشتے ہیں، یہ تیسری قسم بتلائی۔ چوتھی قسم جنت کے انتظامات سنبھالنے والے فرشتے ہیں، اور پانچویں قسم کہ جو جہنم انتظامات انجام دینے والے فرشتے ہیں، اور چھٹی قسم جو بنی آدم کے خدمات انجام دینے والے جو فرشتے ہیں کہ لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ایسے ہی یہ کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ساتویں قسم کتبۃ الاعمال کہ بندوں کے جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ آٹھویں قسم فرشتے کی وہ ہے کہ جو عالم کے دیگر کاموں کو انجام دیتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اور اسی طرح والصافات صفا۔ بہرحال یہ تمام فرشتوں کی اقسام بتلائی ہیں۔ فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ سے کے بالمقابل 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کا نمبر آیا، پھر اب اس کے بعد اس کا کبھی بھی کہاں دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے تفسیر کی کتابوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں جب حضرت جبرائیل کے ساتھ تشریف لے گئے تو فرشتوں کا ایک مجمع دیکھا کہ ایک جگہ سے فرشتے بڑی تعداد میں جا رہے ہیں،
حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ جن کو میں ایک مرتبہ دیکھا پھر ان کو دوبارہ نہیں دیکھ سکا۔ تم انہیں کب سے دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ستارہ آسمان میں جو 4 لاکھ سال بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 4 لاکھ مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جب سے میں پیدا ہوا ستارہ جو 4 لاکھ سال بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 4 لاکھ مرتبہ دیکھ چکا۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، ہم اندازہ